مانے جاتے ہیں. I'm sorry to نہیں but میں this is آپ what کو we are. میں آپ کو اس پہ کہانی سناتا ہوں. یہ دس از فرام دا ہارسز ماؤتھ. یہ رام گلی میں بھی نہیں رہتے تھے ان کے شریف صاحب, میاں شریف صاحب, جن کو مریم نواز کہتی ہیں, مریم جو بھی صفدر نام ہے اس کا, کہتی ہیں کہ ہم اربوں پتی دادا کے خاندان یا اس کے. وہ میرے دوست ہیں مرحوم, انتقال کر کے وہ زندہ ہوتے میں آنس سے ان کو بلواتا, آصف ان کا نام ہے, لاسٹ نیم نہیں لیتا. وہ ان کے نیبرز تھے. اور وہ میں نے کہا رام گلی کہتے, او نہیں حیدر, پنجابی تھے, کہتے او نہیں حیدر رام گلی تے وڈی گلی, وہ نال گلی بڑی چھوٹی جی گلی ہے, ادے چ رہندا سی. مطلب کہ رام گلی کے ساتھ ایک پتلی سی گلی تھی جس میں شریف صاحب رہتے تھے. یہ 7 بھائی تھے, اب مجھے کچھ شاید بھول رہا ہوں, اس میں سے 4 یہاں آئے. یہ مزدور تھے, یہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, تھوڑا بہت شاید ان کے جو والد تھے سب سے تیز تھے بائی دا وے 7 بھائیوں میں سے, میاں شریف نواز کے والد. بڑی انٹرسٹنگ. اور یہ وہاں جہاں سے آئے تھے نا اپنے جدھر سے بھی, وہاں یہ مزدوری, پنجاب سے آئے تھے, امرتسر سے. ہاں ان کا گاؤں کا کیا نام ہے جنہوں نے اپنی جگہ جٹی عمرہ, ادھر یہ مزدور تھے. یہ دیگی لوہا کہتے ہیں کہ وہ سمیلٹر, وہ لوکل ایک دیگ ہوتی تھی اس کے اندر لوگ یہ ڈالتے تھے ری رولنگ. یہ اس میں مزدور تھے, یہ مزدوری کرتے, اپنی نہیں تھی جی. یہاں بھی آگے انہوں نے وہی شروع کیا, ایک جہاں سے اتفاق فاؤنڈری اینڈ فورج بنی. تو یہ بہت تیز تھے. انہوں نے یہ ایک وہاں کام یہ شروع کر دیا, کام تو آتا تھا. ان کو ایک کوئی بریک مل گئی کسی طریقے سے, اچھا کہ ان کو ٹھیکہ ملا یہ گٹر بنانے کا, گٹر بنانے کا, گٹر کے کور. لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں, ان کے وہ تھے نام. ان کو پہلے کہتے تھے میاں دوانی آلہ, دو آنے ہوتے ہیں نا جی. تو یہ کیوں کہتے تھے, یہ جب جاتے تھے نا یہ دفتر ان کے میونسپل تو یہ جو ادھر وہ چپڑاسی ہوتی ہے ان کو 2 آنے دیتے تھے کہ یار فائل ادھر لے جاؤ. پھر ان کا نام ہوا میاں اٹھانی آلہ, یہ 8 آنے دیتے تھے. ان کا کہیں واسطہ پڑا کسی صاحب سے, میں بھول رہا ہوں کیا, وہ میں نے آرٹیکل لکھا ہے بہت بڑا, اس میں میں نے لکھا ہے فرام رام گلی ٹو رائے ونڈ, کہ رام گلی سے یہ خاندان رائے ونڈ کیسے پہنچا. تو وہ کہتے ہیں ان کو کوئی کانٹریکٹ ہوا نواب آف کالا باغ کے زمینوں پر ٹیوب ویل کو لگانے کا اور ٹھیک کرنا. اچھا, جس صاحب نے اس معاہدے میں شامل تھے انہوں نے مجھے خود پھر بعد میں خط لکھا, کامنٹ کیا کہ میں اس کا عینی شاہد ہوں, اور جو پیسے دینے گئے تھے وہ میں دینے گیا تھا. ان کی چھوٹی سی ایک دکان تھی تھڑے والی. وہ تھڑے والی کیا ہوتی ہے, وہ تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے, اس پہ چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں, وہ نیچے تکیا رکھ کے ساتھ فون ہوتے ہیں, اس طرح کی ان کی دکان تھی. تو ان کو انہوں نے کہا, اچھا بائی دا وے جب انہوں نے اس کا ٹیوب ویل ٹھیک کیا نا, تو یہ رات کو سائیکل پہ تھے بائی دا وے شریف صاحب, اس کا اسکوٹر بھی نہیں تھا. شریف صاحب سائیکل تھی, یہ باہر سوئے زمینوں کے باہر, زمین پہ تھے, بڑے ہوشیار کہ اگر ٹیوب ویل خراب ہو گیا نا تو میں پھر سے جا کے ٹھیک کر لوں گا. یہ تو بڑے خوش ہوئے. ان کی وجہ سے انہوں نے کہا جی میں یہ کرتا ہوں, دیگی ویگی تو میں یہ کر سکتا. ان کو ٹھیکہ مل گیا, بنانے لگے. مزے کی بات کیا, یہ بچے جو ہوتے تھے نا ان کو پیسے دیتے تھے کہ یہ گٹر کے کور چوری کر کے لاؤ. وہ چوری کر کے واپس لاتے, ان کو تھوڑے سے پیسے دیتے تھے, پھر ان کو میونسپلٹی سے آرڈر ملتا تھا, وہی والے ان کو ٹھیک کر کے ان کو رنگ روغن. یہ ہیں اربوں پتی دادا مریم کے, اور ضیاء صاحب کی مہربانی کی ان کو چیف منسٹر بنا دیا. تو آپ سوچیں اس جیسے آدمی کی اپنی اولاد کو کیا پرورش کرے گا. اس جیسے آدمی کی اولاد نواز شریف, شہباز شریف جیسے ڈاکو چور نہیں نکلیں گے. اس جیسے خاندان کی اولاد مریم جیسی چورنی کرمنل نہیں نکلے گی. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب ہے. یہ تو پروفیشنل ہے, یہ پروفیشنل چور ہے جی, پیدائشی چور, خاندانی چور. لیکن افسوس یہ ہے کہ ملک میں ہمارے جو صاحبان ہیں اوپر جو بیٹھے ہوئے, ہماری جوڈیشری ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ کس لیے ان کو ٹالریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتلاؤں, بریک لے رہے ہیں, ایک بریک لے رہے ہیں, چھوٹا سا بریک.